السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 47 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 48 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف الناس و احوالہم، لوگوں کے اوصاف اور ان کے حالات۔ وصف کی جمع ہے اوصاف، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ذات ہوتی ہے۔ مثلاً انسان یہ ایک ذات ہے، پنکھا یہ ایک ذات ہے، دروازہ یہ ایک ذات ہے۔ پھر جو ذات ہوتی ہے اس ذات کے ساتھ کچھ نہ کچھ اوصاف ہوتے ہیں، گن ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے یا کوئی خامی ہوتی ہے۔ تو جس ذات کے اندر جو خوبی ہوتی ہے یا جو خامی ہوتی ہے، اسی خوبی یا خامی کو وصف کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے اوصاف۔ تو خوبی یا خامی، خوبی اچھی خوبی یہ اچھی چیز ہے اور خامی یہ بری چیز ہے، تو اسی خوبی کو اور اسی خامی کو کہا جاتا ہے وصف، اچھا وصف اور برا وصف۔ تو اسی وصف کی جمع ہے اوصاف۔ اوصاف الناس و احوالہم، لوگوں کے اوصاف اور ان کے حالات۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جن چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن ہیں۔ لوگ دشمن ہوتے ہیں ان چیزوں کے جن کو وہ نہیں جانتے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، جس کو آپ اردو کے اندر اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسا راجا ویسی پرجا، یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے اس کی رعایا بھی ویسی ہی ہوتی ہے اور بادشاہ کے طرز پر ہی چلتی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ شر الناس العالم لا ینفع بعلمہ، اور لوگوں میں سب سے بدتر وہ عالم ہیں جس کے علم سے وہ فائدہ نہ پہنچائے، نفع نہ پہنچائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے دعا بتلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع پہنچائے۔ اور ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے۔ آگے بھی دوسرے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع ودعاء لا یستجاب له۔ خیر، تو بہترین لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لوگوں میں سب سے بدترین وہ عالم ہے جس کے علم سے فائدہ نہ پہنچے۔ العاقل المحروم خیر من الجاہل المرزوق، بے روزگار عقل مند، محروم سے مراد یہاں پر بے روزگار عقل مند باروزگار جاہل سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقل مند جو ہوگا اپنی عقل سے اپنی محرومیت کی تلافی کر سکے گا، لیکن جاہل جہالت کے باعث روزگار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بے روزگار عقل مند باروزگار جاہل سے بہتر ہے۔ الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ، جاہل اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کے علاوہ کا یعنی دوسرے کا دوست ہوگا۔
الجاہل یطلب المال والعاقل یطلب الکمال، جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے اور عقل مند کمال کا طلبگار ہوتا ہے۔ عقل مند مال کو تلاش کرتا ہے، مال کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جاہل مال کا خواہش مند ہوتا ہے، اور عقل مند یہ کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ کا فرق ہے، مال کے ساتھ کا لگا دے، کمال۔ الصدیق الصدوق من ینصحک فی غیبک وآثرک علی نفسک، سچا دوست، صدوق، صادق کا معنی سچا، اور یہ صدوق جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ صدوق ان کا معنی سب انتہائی زیادہ سچا، جیسے آپ نیچے پڑھیں گے حقود یعنی کینہ رکھنے والا، ویسے حاقد کا معنی کیناور، اس میں فاعل کا صیغہ حاقد، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، کینہ پرور، اسی کو آپ حقود کر دیں تو اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جائے گا۔ حقود یعنی انتہائی کینہ رکھنے والا، کینہ پرور، دل کے اندر دشمنی اور عداوت چھپانے والا۔ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے حقود، اور اس کی جمع آتی ہے حقود۔ اور ایسے ہی حسود، ویسے حسد کرنے والے کے لیے اس میں فاعل کا صیغہ ہے حاسد، حسد کرنے والا، لیکن مبالغہ کا وزن حسود ہے، یعنی سب سے زیادہ انتہائی حسد کرنے والا۔ اس کی جمع بھی آتی ہے حسود، حقود کی جمع حقود، ایسے ہی حسود کی جمع حسود۔ تو اسی طرح یہ صدوق جو ہے یہ مبالغہ کے لیے انتہائی زیادہ سچ بولنے والا۔ خود یہ صدیق کا معنی دوست، یہ بھی مبالغہ کا وزن ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے انتہائی زیادہ سچ بولنے والا، لیکن یہاں پر صدوق ان کا معنی آپ کریں گے انتہائی سچ بولنے والا، اور صدیق ان کا معنی دوست کریں گے۔ انتہائی سچ بولنے والا دوست وہ ہیں جو تیری خیر خواہی کرے تیری غیر حاضری میں، اور اپنے آپ پر اور تیرے اوپر، اور وہ تجھ کو ترجیح دے، اور وہ تجھ کو ترجیح دے۔ یہاں پر یہ علی نفس ہی ہونا چاہیے کہ جو تجھ کو ترجیح دے اس کی ذات پر۔ یہ کتابت کی غلطی ہے، تجھ کو ترجیح دے تیری ذات پر، یہ تو صحیح نہیں بیٹھتا، اس لیے یہاں پر ہونا چاہیے علی نفس ہی، کہ جو تجھ کو ترجیح دے اس کی ذات پر۔ تو یہ صحیح معنی میں دوست ہے، سچا دوست یہی ہے، غیر حاضری میں بھی اپنی خیر خواہی۔ بہت سے دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے تو اچھی باتیں کرتے، ہماری تعریفیں کرتے ہیں اور ہماری خوبیاں بیان کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہی دوست، وہی آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ گویا آستین کا سانپ کہہ لیجئے، اس کو چھپا دشمن کہتے ہیں، اور یہ ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو اچھی تعریف کرے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور پیٹھ پیچھے ہمارے خلاف لوگوں کے کان بھرے۔ ابصر الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ دریرا۔ بصیر سے یہ ابصر، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ بصیر کا معنی جاننے والا، سمجھنے والا، دیکھنے والا، یہ سب اس کے معنی ہوتا ہے، جاننے والا، سمجھنے والا، دانا اور بینا، اسی سے ابصر۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے عیب کو دیکھنے والا ہو، وان عیب غیرہ دریرا، اور اپنے علاوہ کے عیب سے اندھا ہو۔ یعنی سب سے بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالے، دوسروں کے عیوب کو نہ دیکھے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی۔
اور معارف القرآن کے اندر ایک شعر ہے جو ہندوستان کا آخری فرما روا اور بادشاہ گزرا ہے ظفر، ان کا شعر ہے: نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. پری اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہیں رہا. پری اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہیں رہا. یہ ہندوستان کے آخری جو مسلمان بادشاہ تھے ظفر جن کا نام تھا، یہ ان کے اشعار ہیں. تو لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ آدمی ہیں جو اپنے عیب کو دیکھنے والا ہو اور دوسرے کے عیب سے اندھا ہو. شیخ سعدی کی کتاب کے اندر بھی انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اپنے عیوب کو دیکھتے رہو، دوسروں کے عیوب کو مت دیکھو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا تجسس کرنے والے، لوگوں کی عیوب کے پیچھے پڑنے والے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. جاہل تو جاہل، دین کے دعوے دار، بظاہر دین کے دعوے دار، میں بظاہر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقی جو دیندار ہوگا کبھی بھی وہ دوسروں کی ٹو میں نہیں رہے گا. تو بظاہر دین کا دعوے دار، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں کہ بظاہر دین کے علم بردار، بظاہر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقی علم بردار کبھی بھی دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑے گا. تو بظاہر دین کے علم برداروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود ان کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے عیوب کے در پہ رہتے ہیں اور دوسروں کے گریبان کو دیکھتے ہیں، اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے. یہ دوسروں کے عیوب کو دیکھنا اس بات کی دلالت کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. اگر آدمی یہ سمجھے میں تو سب سے زیادہ برا میں ہی ہوں، تو پھر اس کو دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا پیر ذوالفقار نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ان منحوسوں کے لیے، ان کم بختوں کے لیے، بدبختوں کے لیے ایک تازیہ نئی عبرت ہے. جو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کی ٹو میں ہر وقت رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مولانا پیر ذوالفقار کی یہ بات تازیہ نئی عبرت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو پاخانے کے اوپر بیٹھتی ہے، ہر وقت پاخانے کے اوپر ہی بیٹھتی رہتی ہے اور پاخانے سے ان کو نسبت ہوتی ہے. اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھولوں کے اوپر ہی بیٹھتی رہتی ہے اور ان کا رس چوس کر شہد تیار کرتی ہے. تو جو لوگ گندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں میں گندگیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ان کو گندگیاں ہی نظر آتی ہے. ان کی مثال یہ گندی مکھی کی جیسی ہے کہ گندی مکھی کو گندگی نظر آتی ہے، تو جو گندے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ان کو گندگیاں ہی نظر آتی ہے. اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو دوسروں کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں دکھتی ہے. اگر میں اس کے اوپر اپنے کلام کو طول دینا چاہوں تو لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. بس یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے عیوب کے اوپر نظر رہے اور دوسرے کو عیوب سے اپنی آنکھیں بند کر لیے. اب سر الناس من کان بعیبہ بصیرا وان عیب غیرہ دریرا. لوگوں میں سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے عیب کو دیکھنے والا ہو اور دوسرے کے عیب سے اندھا بن گیا ہو. غالباً حدیث ہے، یاد آ گئی ایک اچھی بات، غالب تو صحیح مکمل یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ حدیث ہے: یبصر احدکم القضا فی عین اخیہ ویوم الجزا فی عینہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر حدیث ہو تو کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اس کو اس کے بھائی کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اس کے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. قضا کہا جاتا ہے تنکے کو، پتلی سی لکڑی ہو اس کو تنکا بولتے ہیں.
اور جزن کا منع درخت کا تنا، یعنی دوسروں کے معمولی عیب اس کو نظر آ جاتے ہیں اور اپنے اندر پہاڑوں جیسے عیب ہوتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتے. تو اس کو یہ اردو کے اندر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا. اجہل الناس من یمنع البر ویطلب الشکر ویفعل الشر ویتوقع الخیر، لوگوں میں سب سے نادان یا سب سے زیادہ جاہل وہ آدمی ہے جو بھلائی سے رک جاتا ہے، بھلائی کو نہیں کرتا اور شکر کا طلبگار ہوتا ہے، شکر چاہتا ہے. ویفعل الشر ویتوقع الخیر، اور وہ برائی کرتا ہے اور بھلائی کی امید رکھتا ہے، برے کام کرتا ہے اور بھلائی کی امید رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے دھوکے کو امید سمجھ لیتے ہیں. ایک آدمی اگر کھیت ہو کسی آدمی کا، اس کے اندر اگر بیج بھی نہ ڈالے، پانی اس کے اندر آپ اس کی آب پاشی نہ کرے، اس کھیت کے لیے بارڈر نہ بنائے جانوروں کی حفاظت کے لیے، یعنی کچھ بھی نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ اللہ سے امید ہے کہ میری کھیتی اچھی ہوگی، تو یہ تو دھوکہ ہے. سب کچھ کرنے کے بعد کھیت کے اندر پانی ڈالا، بیج بویا، جھاڑیوں سے کانٹوں وغیرہ سے اس کی حفاظت کی، بارڈر اچھی طرح بنا دی جانوروں کی حفاظت کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ کہے کہ اللہ سے امید ہے میری پیداوار اچھی ہوگی، تو اس کو تو کہا جاتا ہے امید. یہ برابر ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں اور پھر اللہ سے امید رکھنا، یہ تو دھوکہ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد ایک تو بالکل کچھ بھی نہ کرے اور بھلائی کی امید رکھے، اور ایک یہ کہ برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد بھلائی کی امید رکھے، یہ بھی سب سے نادان آدمی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی منظوم کلام ہے. اس منظوم کلام کے اندر انہوں نے یہ شعر کہے ہیں: گندم از گندم بروید جو ز جو، گندم از گندم بروید جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو. مطلب یہ ہے کہ گیہوں سے گیہوں اگتا ہے اور جو سے جو اگتا ہے، یعنی جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. گندم اگائے تو گندم ملے گا، جو اگائے تو جو ملے گا. از مکافات عمل غافل مشو، مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے، جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا. تو اسی کو آپ یہاں پر سمجھیے، وَيَفْعَلُ الشَّرَّ وَيَتَوَقَّعُ الْخَيْرَ، کہ وہ برائی کرتا ہے اور بھلائی کی توقع رکھتا ہے. یہ سب سے زیادہ نادان ہے لوگوں میں. ثلاثۃ لا ينتفعون من ثلاثۃ، تین آدمیوں سے منتفع نہیں ہوتے، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. شریف من دنی، شریف آدمی کو کمینے سے، دنی ان کا منع کمینہ، رذیل، گھٹیا درجے کا، خسیس اس کی جمع آتی ہے دناؤ، ادنیاؤ اور ادناؤن. وبار من فاجرن، اور فرما بردار کو فاسق و فاجر سے. وحکیم من جاہل، اور دانش مند کو جاہل سے. تو ان تین کو تین سے نفع نہیں پہنچتا، وہ ان سے منتفع نہیں ہو سکتے. ستۃ لا تفارقهم الکآبۃ، 6 آدمی وہ ہیں کہ جن سے غم جدا نہیں ہوتا. کعب یکعب کآبۃ، باب سمیہ سے غمگین ہونا، دلگیر ہونا، شکستہ خاطر ہونا. اسی سے کعب اور کعیب کا منع غمگین، شکستہ خاطر، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو. اور اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے، اکعب یکعب اکعابن کا منع مغموم کرنا، دل توڑ دینا.
ستۃ لا تفارقهم ملکآبۃ، 6 آدمی وہ ہیں کہ جن سے غمگینی جدا نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت غم کے اندر مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ الحقود والحسود، حقود یعنی کینہ پرور، لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، والحسود اور حسد کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وفقیر قریب العہد بالغنا، اور وہ فقیر جو ابھی مالدار ہوا ہو، قریب العہد کے سے مراد زمانے کا قریب، کس میں زمانے کا قریب؟ بالغنا، مالداری کے ساتھ، یعنی جو ابھی مالدار ہوا ہو، ایسا فقیر اس کے اوپر بھی غم سوار رہتا ہے، غم جدا نہیں ہوتا۔ وغنی یخشى الفقر، اور ایسا مالدار جن کو تنگ دستی کا اندیشہ ہو۔ وطالب رتبۃ یقصر عنہا قدرہ، اور رتبے کا طالب جن سے ان کا مرتبہ کم ہو، اور رتبے کا طالب ایسے مرتبے کا طالب جس سے اس کی حیثیت کم ہو۔ وجلیس اہل الادب ولیس منہم، اور اہل ادب کے پاس بیٹھنے والا حالانکہ وہ ان میں سے نہ ہو۔ یہ 6 جو ہے وہ ہر وقت غمزدہ رہتے ہیں، غمگین ان سے جدا نہیں ہوتی۔ ثمانیۃ اذا اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم، 8 آدمی وہ ہے کہ جب ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے تو وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ کو ہی قصوار سمجھے۔ نمبر 1، الآتی مائدۃ لم یدع الیہا، دسترخوان پر آنے والا جس کی طرف اس کو بلایا نہ گیا ہو، جس کو توفیلی کہتے ہیں۔ اشب، آپ نے نام سنا ہوگا، اشاب تما، لالچی، جب بھی کسی جگہ پر دعوت ہوتی تھی تو وہ پہنچ جاتا تھا۔ اشاب تما، اس کے بہت سارے لطیفے ہیں، میں کچھ لطیفے شاید پیش بھی کر چکا ہوں اشاب تما کے، اور انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس کے نوادر و اشاب مشہور ہے، نوادر و اشاب یعنی اشاب کے نوادر، عجیب باتیں ان کی۔ تو یہ بھی توفیلی بن کر چلا جاتا تھا۔ تو آپ کسی کے وہاں بغیر بلائے چلے جاؤ گے دعوت کے اندر، اور آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا کہ آپ کو کس نے دعوت دی ہے، تو آپ کی کیا رسوائی ہوگی، آپ کی مطلب کیا حالت ہوگی؟ تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرے، سامنے والے کو کچھ نہ کہے کہ اس نے مجھے نکال دیا۔ الآتی مائدۃ لم یدع الیہا، دسترخوان پر آنے والا جس کی طرف اس کو بلایا نہ گیا ہو۔ والمتأمر علی صاحب البیت فی بیتہ، اور گھر والے پر اس کے گھر کے اندر منمانی کرنے والا۔ تعمر کا منع زبردستی کرنا، مشورہ کرنا، منمانی کرنا، خودرائے ہونا، یعنی گھر والا ہے اور گھر والے کا گھر والے پر حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر حکم چلائے اور منمانی کرے تو اس کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ والمتأمر علی صاحب البیت فی بیتہ، اور اپنی منمانی کرنے والا گھر کے مالک پر اس کے گھر میں۔ والداخل بین اثنین فی حدیث لم یدخلہ فیہ، اور دو آدمیوں کے درمیان باتوں میں داخل ہونے والا جنہوں نے ان کو اس بات میں داخل نہیں کیا، یعنی 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی آ کر اس کے اندر ٹپک پڑتا ہے تو کبھی کبھی اس کو بھی سننا پڑتا ہے۔ والمستخف بالسلطان، اور بادشاہ کو حقیر سمجھنے والا۔ استخف استخفافاً، اس کا معنی ہوتا ہے حقیر سمجھنا، ذلیل کرنا، تو بادشاہ کو ذلیل سمجھنے والا، حقیر سمجھنے والا۔ والجالس فی مجلس لیس لہ باہل، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ مثلا علماء کی مجلس ہے اور علماء کے لیے مستقل مخصوص طور پر ایک مجلس رکھی گئی جس میں صرف علماء کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اب اس میں کوئی عام آدمی آ کر بیٹھ گیا تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اٹھا کر اس کو نکال دے گا کہ بھائی علماء کی مجلس ہے،
تو اس وقت بھی اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ اس کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں اس مجلس کے میں لائق نہیں تھا اور یہ مجلس علماء کی تھی اور میں بیٹھ گیا. والجالس فی مجلس لیس لہ بأہل، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا جس کا وہ اہل نہیں ہے. والمقبل بحدیثہ علی من لا یسمعہ، اور اپنی باتوں کو لے کر متوجہ ہونے والا اس آدمی کے سامنے جو اس کی نہیں سنتا ہے. یعنی جو آدمی بات سننا نہ چاہتا ہو کسی آدمی کی، تو ان کے سامنے بات کرنے والا اس کو کہتے ہیں والمقبل بحدیثہ علی من لا یسمعہ، اور اپنی بات کو پیش کرنے والا اس آدمی پر جو اس کی نہیں سنتا ہے. وطالب الخیر من اعدائہ، اور بھلائی کا طالب اس کے دشمن سے. دشمن بہرحال دشمن ہی ہوتا ہے. دشمن سے خیر کی امید رکھنا، بھلائی کی امید رکھنا، یہ بے وقوفی ہے. وطالب الخیر من اعدائہ، اور بھلائی کی طلب امید رکھنے والا، بھلائی کا طالب اس کے دشمن سے. وراج الفضل من عند الیام، اور مہربانی کی امید رکھنے والا کمینوں کے سامنے. کمینوں سے مہربانی کی امید رکھنے والا یہ بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. مثل الاغنیاء البخلاء کمثل البغال والحمیر تحمل الذهب والفضة ويعتلف بالتبن والشعير. بخیل مالداروں کی مثال ایسی ہے جیسے خچر اور گدھے کہ جو سونے چاندی کو اٹھاتے ہیں اپنی پیٹھ کے اوپر، اور گھاس اور بھوسا اور جو کو کھاتے ہیں. تبنن کا معنی بھوسا، جانوروں کا چارہ، اس کی جمع آتی ہے اتبانن. اور تبانن کا معنی بھوسا بیچنے والا. اور شعیرن کا معنی جو، اس کا واحد آتا ہے شعیرتن. اناج کی ایک قسم ہے شعیرن، جو، واحد آئے گا شعیرتن. اور یعتلف اعتلافن کا معنی جانوروں کا کھانا، چارہ چرنا. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 48. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 49 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.